بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنام خداوند بخشند و مہربان۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فارسی شاعری کا جب بھی تذکرہ ہوگا تو رومی، سعدی، حافظ شیرازی اور جامی کا ذکر ضرور ہوگا۔ حافظ شیرازی بھی بلا شبہ اور حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ بھی بلا شبہ نابغہ روزگار شاعر تصور کیے جاتے ہیں، مگر جو عظمت اور جو شہرت شیخ سعدی اور مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے حصے میں آئی ہے وہ کسی اور شاعر کو نصیب نہیں ہوئی۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ دونوں ہم عصر شاعر تھے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ چونکہ ازبکستان سے ہجرت کرتے ہوئے ترکی کے شہر قونیہ میں رہائش پذیر ہوئے اور یہیں پر زندگی کے بقیہ ایام بسر کرتے ہوئے پھر جہان فانی سے کوچ فرمایا اور یہیں پر آپ کا مزار اقدس ہر خاص و عام کے لیے مرجع الخلائق ہے۔ جبکہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایران کے شہر شیراز میں پیدا ہوئے اور پھر بعد ازاں کم و بیش 27 سال دنیا کے کئی ممالک کی سیر و سیاحت کرتے رہے۔ 27 سال بعد جب ایران کے شہر شیراز کا رخ کیا تو اس خیال کے ساتھ کہ اہل شیراز کے لیے کون سا تحفہ انہیں پیش کیا جائے، تو اس خیال کے پیش نظر انہوں نے مختلف واقعات کو اکٹھا کرتے ہوئے ایک نثر اور ایک شاعری پر مبنی کتاب تحریر کی۔ گویا انہوں نے 2 کتب یعنی بوستان اور گلستان تحریر کی اور پھر دنیا میں ان کتابوں نے وہ شہرت اور عظمت حاصل کی کہ آج دور تک ان کتابوں کی جو شہرت ہے، انفرادیت ہے، وہ کسی درجہ بھی کم نہیں ہوئی۔ اور جب مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کی بات کی جائے تو آپ نے کم از کم 17,000 اشعار تحریر کیے ہیں اور آپ کے اشعار، آپ کے کلام کے بارے میں کئی محققین کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ کا کلام گویا قرآن مجید کا تفسیری پرتو ہے، کہ گویا فارسی میں قرآن مجید کی تفسیر ہے اور آپ کے جو اشعار ہیں گویا شعر کا ہر مصرع پڑھنے اور سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ آپ کے اشعار میں فلسفہ اور نفسیات کا بڑا گہرا امتزاج معلوم ہے جو کہ پڑھنے والے کو اپنے سحر میں مبتلا کر لیتا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کہ جو بلا شبہ ایک عظیم صوفی اور درویش شاعر تصور کیے جاتے ہیں، ان کے بارے میں کئی محققین کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کو اتنا اہل مشرق نے نہیں اسٹڈی کیا، ان کے کلام کو نہیں پڑھا جتنا کہ امریکہ اور یورپ یعنی اہل مغرب نے جتنا ان کو اسٹڈی کیا ہے۔ تو بہرحال اسی حوالے سے ان کی وفات کے بارے میں یہ واقعہ مشہور ہے کہ جب ان کا جنازہ پڑھا جانے لگا تو ان کے جنازے میں نہ صرف مسلمان بلکہ دیگر مذاہب کے لوگ بھی موجود تھے اور ان کا یہ دعویٰ تھا کہ جو مولانا روم ہے یہ صرف مسلمانوں کے نہیں بلکہ تمام مذاہب کے عظیم درویش اور شاعر ہیں۔ آج ہم مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے چند منتخب فارسی اشعار شرح کے ساتھ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ لکھتے ہیں: در مجلس عشاق قراری دیگر است، در مجلس عشاق قراری دیگر است، ویں بادائے عشق را خماری دیگر است، آ علم کہ در مدرسہ حاصل کردند، کار دیگر است و عشق کار دیگر است۔ کہ عشق کی مجلس کا جو قرار ہے، سکون ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، اس کا افسانہ ہی الگ ہے، اور جو عشق کی شراب ہے اس کا خمار ہی الگ ہے۔ مدرسہ کے ذریعے حاصل کردہ علم ایک الگ چیز ہے، جبکہ جو عشق کا کاروبار ہے، عشق کا جو پیشہ ہے، یہ اپنی الگ اہمیت رکھتا ہے۔ اگر خلاصہ کیا جائے تو وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عشق کا قرار، عشق کا لطف وہ ایک الگ چیز ہے کہ اس کا کسی اور لطف کے ساتھ، کسی اور تاثیر کے ساتھ اس کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا، اور جو خماری عشق کی خماری ہے، اس
خمار کا کسی اور دنیا کے خمار کے ساتھ اس کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ جو مدرسہ میں جو طالب علم تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ اس کی الگ اہمیت ہے، لیکن جو عشق کا نظام ہے، عشق کا افسانہ و فلسفہ ہے، وہ اپنی الگ اہمیت رکھتا ہے۔ انہی اشعار کے پیش نظر وہ مزید برآں ایک اور جگہ لکھتے ہیں: صد کتاب و صد ورق در نار کھن، صد کتاب و صد ورق در نار کھن، روئے دل را جانب دلدار کھن، کہ 100 کتابوں اور اوراق کو آگ میں پھینک دو اور اپنا دل مکمل طور پر محبوب کی طرف مبذول کر لو، کہ تمہارا جو مقصد ہے وہ تبھی حاصل ہو سکے گا، تم اپنے مقصد میں تبھی کامیاب ہو سکو گے کہ جب تم ان کتابوں سے اور ان کو جو ظاہری علوم ہیں ان سے فارغ ہو کر مکمل طور پر اپنا جو دل ہے وہ محبوب کی جانب مبذول کر لو، تو پھر تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکو گے۔ مزید لکھتے ہیں: این شاخ شگوفہ بار گیرد روزی، این شاخ شگوفہ بار گیرد روزی، ویں باز طلب شکار گیرد روزی، می آید و می رود خیالش بر تو، تھا چند روز قرار گیرد روزی، کہ اس شاخ پر بھی کبھی نہ کبھی پھل لگے گا اور یہ جھکے گی، اور جو باز شکار کی طلب میں ہے بالآخر اس کی طلب پوری ہوگی اور پھر یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا۔ می آید و می رود خیالش بر تو، کہ تمہارا خیال بار بار جو مجھ پر وارد ہوتا ہے بالآخر اس کی بھی ایک نہ ایک وقت اس کی تاثیر پوری ہو جائے گی اور جو قرار ہے وہ حاصل ہو جائے گا۔ تھا چند روز قرار گیرد روزی، کہ بالآخر جو قرار ہے کسی نہ کسی دن وہ حاصل ہی ہو جائے گا۔ ان اشعار میں ان اشعار کے ویسے کئی مفہوم بیان کیے جا سکتے ہیں، لیکن ظاہری طور پر چونکہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری کی اتنی جہتیں ہیں کہ اپنے اپنے انداز میں ان کی شرح کی جا سکتی ہے، لیکن بظاہر جو ان اشعار کی شرح معلوم ہو رہی ہے کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جس شاخ کو پانی کے ساتھ سینچا جائے اور وہ کوئی درخت کی ہو، پھلدار درخت کی شاخ ہو، تو بالآخر اس پر پھل لگتا ہے اور وہ جھکتی ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ جو باز کے وہ ایک پورے خلوص کے ساتھ اپنے کام میں اپنی روزی میں مگن ہو اور شکار پر اس کی نظر ہو تو بالآخر وہ اپنے شکار کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو ہی جاتا ہے۔ اسی طرح مزید کہتے ہیں کہ می آید و می رود خیالش بر تو، کہ تمہارا خیال بار بار مجھ پر وارد ہو رہا ہے، کہ گویا میری جو توجہ ہے، میری یکسوئی بار بار تمہاری طرف مبذول ہے، تو بالآخر میں اپنے مقصد میں گویا کامیاب ہو ہی جاؤں گا۔ تو وہ یہ کہنا چاہتے ہیں مختصراً کہ جب بھی کسی کام کی نیت کی جائے اور خلوص کے ساتھ اس کے حصول کے لیے انسان تگ و دو کرتا ہے تو بالآخر اس میں کامیاب ضرور ہوتا ہے۔ اگر اس کو وہ چیز حاصل نہ بھی ہو تو کم از کم اس کا بہتر نعم البدل اس کو حاصل ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ پرخلوص اور لگن کے ساتھ جو بھی کوشش ہے وہ ضرور اس میں انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس لیے کوشش سے ہاتھ نہیں کھینچنا چاہیے اور پس و پیش میں مبتلا ہوئے بغیر مسلسل آگے کی طرف پیش قدمی کرنی چاہیے۔ امید ہے کہ پیش کردہ ان اشعار کی شرح کے حوالے سے میری یہ جو ادنیٰ سی کاوش ہے یہ آپ کے ادبی ذوق میں اضافے کا باعث بنے گی، اور اشعار میں یا شرح میں اگر کوئی کمی بیشی ہو تو آپ کی رہنمائی بھی میرے لیے حوصلہ افزا رہے گی۔ شکریہ۔